میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مسجد اقصی کی تعمیر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہو پائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصی کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالیشان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھ پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں قد آمد تک بلند کر کے چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی دور میں ہی مکمل ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی تخت نشین کے 2.5 سال بعد اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جناتوں کو عمارت جلدی سے جلد بنانے کا حکم دیا، چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے اور 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ دیو اور جناتوں کو کانوں سے لال یاقوت، فیروز، زبرجد، سونا اور چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 4000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھی۔ ماشاء اللہ، اس کی صفائی پر 700 کرمچاری لگے ہوئے تھے۔ مسجد کے صحن میں ایک ہشت پہلو مقام تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مبارک کا نقش تھا۔ اس مسجد کی تمام زمین میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے اور میرے انتقال کو جناتوں سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک معبدہ تیار کیا تھا اور آپ اکثر یہیں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اس میں تشریف لے گئے اور آپ نے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر چونکہ ان کا بہت رعب اور دبدبہ تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جناتوں کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصہ تک ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جناتوں کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ حکم الہی سے ہوا تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ حضرات محترم، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ آپ نے جناتوں کو بلوایا جنہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا۔ اس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ 52 سال زندہ رہے اور آپ نے 40 سال حکومت کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے رجعام نے 17 سال حکومت کی۔